اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرا ٹاپک جو آج کا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، یہ بچوں کے لیے بھی ہے، ٹیچرز کے لیے بھی ہے۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو آج بتاؤں ایمپیتھی کیا ہوتی ہے۔ ایمپیتھی ہوتی ہے دوسروں کے لیے کچھ سوچنا، کچھ کرنا یا دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہونا۔ تو پہلے میں بتاؤں گی ایمپیتھی کیا ہوتی ہے۔ The ability to understand and share the feelings of another، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا، ایک دوسرے کی فیلنگس کو شیئر کرنا، اس کو ایمپیتھی کہتے ہیں۔ Is the capacity to understand or feel what another person is experiencing from within their frame of references. That's the capacity to place oneself in another position. یہ ایسی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے جس سے دوسرے کو ہم سمجھ سکے، دوسرے کی فیلنگس کو ہم سمجھ سکے، دوسرے کو ہم جانچ سکیں، دوسرے کی سائیکالوجی ہم پڑھ سکیں، دوسرے کے مائنڈ سیٹ کو ہم پڑھ سکیں، اس کو ایمپیتھی کہتے ہیں۔ اس کی ایکسپیرینسز جانچے، اس کا یہ ایٹیٹیوڈ دیکھے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے طور طریقے، ہر ایک چیز انسان میں دیکھنا، اس میں جانا، اس میں سمانا، اس کو ایمپیتھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں 6 اسٹیپ چاہیے۔ امیجن یور سیلف ان اندر پرسنز شو۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے آپ کو اسی لیول تک لانا ہے، اس لیول تک لانا ہے تاکہ ہم سمجھ سکے، دوسرے کے دکھ درد کو ہم سمجھ سکے، دوسرا انسان کون سے دکھ درد سے گزر رہا ہے۔ The first step to developing empathy is to imagine yourself as the another person۔ ہمیں اپنے آپ میں یہ چیز ڈیولپ کرنا ہے تاکہ ہم دیکھیں دوسرا انسان کون سے مصیبت سے گزر رہا ہے، دوسرے انسان پہ کون سی آفت پڑی ہوئی ہے، دوسرا انسان اس میں کون سے ایسی چیزیں ہیں جس پہ اس کی لائف پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ In other words, imagine yourself in their shoe, living their life through their unique experiences۔ اسی میں جاؤ، اسی میں سماؤ، اس کی ایکسپیرینسز دیکھو، اس کی جو یونیک ایکسپیرینسز، اس میں دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، وہ دیکھو اس کی لائف کیسی چل رہی ہے، اور اپنے آپ کو اس میں فیل کرو۔ Every person brings to each experience a unique set of beliefs۔ کیونکہ ہر ایک انسان کو اپنی اپنی ایکسپیرینسز ہوتی ہے، اس کے اپنے اپنے بلیف سیٹس ہوتے ہیں، ویلیوز ہوتے ہیں، پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں that influence their opinion and ultimately how they view and interpret the world۔ جو اس کی ایکسپیرینسز ہوتی ہے، جو اس کی اوپینینز ہوتی ہے، الٹیمیٹلی وہ ایسے ہی انٹرپریٹ کرتا ہے ورلڈ کے ساتھ، جیسے اس کی زندگی میں کچھ اچھا ہو یا چاہے برا ہو، وہ اسی طریقے سے اپنی لائف انٹرپریٹ کرتا ہے۔ These beliefs for instance influence what they say۔ اس کا بولنا، اس کا لہجہ، اس کا بیٹھنا، اس کا طور طریقہ، what they fear، اس کا خوف، and subsequently what they avoid doing۔ دیکھو وہ کیا اوائڈ کر رہا ہے۔ that influence who they trust and how they respond to problems and adversity۔ وہ کیسے اس کا جو ٹرسٹ ہے، وہ کیسے ریسپونڈ کرتا ہے، اس کو کس کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہے، وہ اس کی پرابلمس کیا ہے، وہ اسی کے حساب سے انٹریکٹ کرتا ہے۔ Moreover, they bring to each experience emotions, baggages that affect their state of mind۔ جو اس کی ایکسپیرینسز ہوتی ہے، اس کی ایموشنز ہوتی ہے، اس کے مائنڈ سیٹ پہ افیکٹ کیا ہوتا ہے۔ These emotions change how they see you۔ اس کی جو ایموشنز ہوتی ہے اسی کے حساب سے وہ دیکھتا ہے۔ How they look up، وہ اسی کے حساب سے دیکھتا ہے۔ At themselves and ultimately how they deal، وہ اسی طرح سے ڈیل کرتا ہے۔ What events and circumstances، جیسا کہ ہم اس کو جس
طریقے کا ماحول انسان کو ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے چلتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ جو یہ بچہ ہوتا ہے ہی از اے کلین سلیٹ کڈ، وہ اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے. جو بھی ہم اس پہ ڈال دیں گے، جو بھی بلاٹس ہم اسے ڈال دیں گے، جس طریقے سے ہم اس کو سنواریں گے وہ بچہ اسی طریقے سے بن جاتا ہے. کیونکہ جو ماں ہوتی ہے دیٹ دا فرسٹ اسکول آف دا چائلڈ، وہ بچے کا پہلا اسکول ہوتی ہے. وہ بچے کو دودھ سے پلاتی ہے، اٹھنا بیٹھنا طور طریقے جو بھی ماں کرتی ہے وہ بچے پہ انفلوئنس ہوتا ہے. جو بھی اس کی ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے وہ اس پہ انفلوئنس کرتا ہے. ہاؤ ڈو آئی فیل اف آئی ور ان دیئر شو. اب ہم دیکھیں کہ ہم کیسا فیل کریں گے. ہمیں اس انسان میں جانا ہے، ہمیں اس انسان کے بیچ میں دیکھنا ہے، تو ہمیں جانچنا ہے کہ اس انسان میں کیا پرابلم ہے. وی میک take into account all the factors mentioned above to help us get an understanding of their true feelings, intentions and motives. ہمیں اسی میں جانا ہے، ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں وہ اختیار کرنا ہے جو وہ کر رہا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم یہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. تو اس انسان میں کتنی کیپیبلٹیز ہے، اس میں کتنی کیپیسٹیز ہے، کیا ہم اس میں اتر سکتے ہیں. تو ہم یہ فیل کریں گے کہ انسان میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ کیسے چل رہا ہے. اس سے ہماری ایکسپیرینسز بڑھ جاتی ہے. It is therefore prominent when interacting with another person to take all these factors into consideration. Use them to help shift how you read another person in the context of the situation that find themselves in. تو جب ہم اس کے ساتھ انٹریکٹ ہو جائیں گے، جب ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سی فیکٹرز، اس میں کیا چیز ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے آہستہ آہستہ سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا پرابلم ہے. ویری گڈ. سیکنڈ اسٹیپ ہے انویسٹیگیٹ انڈر لائنگ فیلنگس. جو دوسرا اسٹیپ ہے ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا ہے اس انسان کو. تو ہمیں دیکھنا ہے، چاہے ہم اسکول میں ہو، چاہے ہم کالجز میں ہو، چاہے ہم یونیورسٹیز میں ہو، چاہے ہم کون سی فیلڈ میں ہو، چاہے ہم سوشل گیدرنگس میں ہو، ہمیں فیل کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا ہے اس کی انڈر لائنگ فیلنگس. ہمیں لوگوں کی جانچنی ہے، ہمیں وہی بننا ہے، ان لوگوں کے ساتھ جاننا ہے. ہمیں دیکھنا ہے ہاں اس میں کیا پرابلم ہے. کسی انسان میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں سب لوگوں کو پڑھنا ہے، ہمیں ان لوگوں کو پڑھنا ہے جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے. It's the time not to dig a little deeper to conquer the person's feelings and underlying intentions. تو ہمیں وہاں تک اس تک پہنچنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے ان کی underlying intentions. To do this you will need to subtly insert some variations the following questions into your conversation. Now ہمیں جو ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ان سے کوشچنس پوچھنے ہیں، ہمیں ان لوگوں کے تک پہنچنا ہے. ہمیں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے. کیونکہ انسان تھوڑا سا فیسز دا انڈیکس آف مائنڈ، کچھ تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس انسان میں کیا پرابلم ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کیا پرابلم ہے، اس کو کوشچنس کرنے ہیں. آسک دیز کوشچنس ٹو انکریج دا ادر پرسن ٹو اوپن اپ ٹو یو، ٹو ایکسپریس دیئر ٹرو فیلنگس اینڈ انٹینشنز. تاکہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے، تاکہ وہ بتائے مجھے کیا پرابلم ہے. ہاؤ ڈز دس پرسن فیل، کیسا محسوس کرتا ہے. وائی could they be hiding their true feelings. Why what am I hearing the other person says. میں کیا سن رہی ہوں، دوسرا بندہ کیا بول رہا ہے. what I am seeing and other person do، کیا دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے، میں کیا دیکھ رہی ہوں. اب تھرڈ اسٹیپ ہے آئیڈینٹیفائی دا پرسن ایکسپیرینسز. پھر دیکھو اس کی ایکسپیرینسز کیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس نے کیسی زندگی چلا رہا ہے. When person feel comfortable before you, he start expressing themselves. جب انسان کو لگے، اس کو سیکر لگے اپنا آپ، تو اس کو انکمفرٹنس لگے، تو یہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے before you. آپ کے سامنے یہ بولنا سٹارٹ کر دیتا ہے. یہ بچوں کے لیے بھی ہے، ٹیچرس کے لیے بھی، سب کے لیے بھی. ہمارے گھر میں بھی ایسی ایکسپیرینس، ہم سوسائٹی میں بھی ایکسپیرینس، ہمیں پتہ چلے لوگ کیسے جی رہے ہیں، اپنا دکھ درد ہم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹے، اسی کو سوشل لائف کہتے ہیں. نمبر فورتھ ہے ویریفائنگ دا ایکوریسی آف واٹ یو آر ہیئرنگ. تو اس کو ویریفائی کیجیے کہ آپ کیا سن رہے ہیں، آپ کے کان کیا سن رہے ہیں. کیپ ان مائنڈ دا پرسن ان 100% آنیسٹ اینڈ ریئل ان سوشل سچویشن. کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، کوئی سچ بول رہا ہے. کیا بات ہے، اصل میں اس کی تحقیقات کرنی ہے، کیا سن رہی ہوں میں، کیا بات ہے. تو ارد گرد کا ماحول سازگار ہے، تبھی مطلب انسان یہ بول سکتا ہے کہ مجھ میں کیا ہے اندر، میری چیز میرے اندر کیا دفن ہے.
स्टेप 5 है ऑफर योर सपोर्ट। फिर 5वां जो स्टेप है इसको हमें सपोर्ट देना है। दिस इज वाई यू प्रोवाइड दिस अदर पर्सन इमोशनल सपोर्ट। हमें इसको इमोशनल सपोर्ट देना है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। तो इसको एनकरेज करना है, एनकरेज द अदर पर्सन टू फाइंड द स्ट्रेंथ दे नीड टू मूव फॉरवर्ड। उसको हिम्मत देनी है ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके, क्योंकि ये सदका जारिया भी है। अगर हम किसी इंसान को हिम्मत दे, कोई मुसीबत में है, कोई किसी तकलीफ में है, उसको मजाक नहीं बनाना है, उसके साथ मजाक नहीं करना है, क्योंकि खुदा देख रहा है। तो हमें उसको एनकरेज करना चाहिए। आप कैसे अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाओगे? Ask questions that encourage the other person to take an initiative to move past and the obstacles and fears that are holding them back. उसको वो जो obstacles है, जो उसकी रुकावटें उनको बन रही है बीच में, तो उसको वो पीछे छोड़ दे, उसको फेंक दे। जो उसके obstacles जो उसको आगे बढ़ने में उसको रुकावट बाधा बनती है, तो उनको वो छोड़ दे ताकि वो आगे बढ़ सके। और सिक्स्थ स्टेप है प्रैक्टिस इमोशनल डिटैचमेंट। जो वो इमोशनल डिटैचमेंट, जो वो रोना, उसका जो गम है, वो इसको ख़त्म कर दे। कैसे हम ये सीखें, हम बच्चे को कैसे इनकलकेट करें कि ये गम वो कैसे छोड़ देगा, हम लोगों के दिलों से कैसे गम दूर कर सकते हैं। हमें ऐसा इंसान, सोशल बीइंग बनना है कि हम दूसरे के दुख दर्द में शामिल हो जाए ताकि उसको एक पल की खुशी तो नसीब हो सके। The one drawback to practicing empathy is that it's very easy to get emotionally drawn into the other person's world where this problem, pain and experiences essentially became our problems. तो हम इसमें इजीली ये बाहर निकाल सकते हैं जब हम ये सोचें कि नहीं, ये गम जो इसका, ये मेरा गम है। पेन एंड एक्सपीरियंस दिस कैन वेरी क्विकली बिकम ओवरवेलमिंग एंड इंटरफेयर विथ और क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एबिलिटी टू हेल्प अदर्स। तो हम क्या करेंगे, हम बच्चे में ये क्वालिटीज़ डेवलप कर सकते हैं, हम अपने आप में ये क्वालिटीज़ डेवलप कर सकेंगे कि हम इंसान के दुख दर्द में कैसे शामिल हो सकते हैं। अंडरस्टैंड दिस पर्सनस पेन, तो वो हम फील कर सके दूसरे के दर्द को। One way to this is to assign yourself to play different roles throughout the day. To develop deep levels of empathy, you need to have a genuine interest in other person. हाँ, पहले फर्स्ट स्टेप है कि हमें इसमें इंटरेस्ट होनी चाहिए, हमें जेन्युइन इंटरेस्ट होनी चाहिए दूसरों के दुख दर्द में शामिल होने के लिए। एक बार मैं चल रही थी तो मैंने आगे आगे गाड़ी चल रही थी, मेरी गाड़ी के आगे एक गाड़ी चल रही थी। उस गाड़ी में मुझे पता नहीं कोई एक बंदा, मगर वो बहुत तेज़ दौड़ रहा, बहुत तेज़ चल रहा, नहीं वो आगे चल रहा था, वो भी तेज़ चल रहा था, मेरी गाड़ी भी तेज़ चल रही थी। मैं उसको हॉर्न देती थी मगर वो सीधे ही चलता था, ना वो पीछे देखता था ना कुछ। तो फिर जब मैं उसकी गाड़ी के सामने पहुंच गई तो वहाँ पे मैंने लिखा था आई एम हैंडीकैप्ड। तो मुझे बहुत फ़ील हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो गया। मैंने सोचा कि ये आगे आगे चल रहा था। अब इंसान को पता नहीं होता है कि ये इंसान क्या है क्या नहीं है। जब तक ना हम एक दूसरे के दुख दर्द को समझ सके तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि ताकि हम दूसरों के दुख दर्द में शामिल हो सके, ताकि हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ कर सके। तो वही अच्छा इंसान होता है। कहते दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए क्या कम थे करो पिया। तो मैं आपकी मैडम तबस्सुम जबीन, बाय बाय, टेक केयर। होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। खुदा हाफिज़।